غازی ارطغرل میں ایک کردار ایسا بھی تھا جو نہ صرف ارطغرل بلکہ اس کے جابازوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ کون تھا وہ کردار اور حقیقی زندگی میں وہ کیسے عیسائیت کو چھوڑ کر دین اسلام پر چلا، بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ورلڈ امیزنگ فیکٹ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کل ہر طرف ٹرکش ڈرامے غازی ارطغرل کا بول بالا ہے۔ بات کی جائے اگر غازی ارطغرل کے کرداروں کی، تو وہ ہر کردار جو اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہے، اپنی مثال آپ ہی ہے، اور دنیا بھر میں انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بھی بنا لیا ہے۔ اس ڈرامے نے اتنی مقبولیت حاصل کی ہے کہ لوگ حقیقی زندگی میں بھی کرداروں کو سراہتے رہے، اور اس طرح تمام اداکاروں کی حقیقی زندگی پر بھی بے شمار ڈاکیومنٹریز بنائی گئی۔ لیکن اس ڈرامے میں کچھ کردار ایسے بھی تھے جن کی اپنی زندگی بھی ڈرامے میں نبھائے ہوئے کردار سے زیادہ مختلف نہیں۔ جی ہاں، غازی ارطغرل میں بے شمار افراد کا ذکر کیا گیا، لیکن ان میں ایک جنگجو ایسا بھی تھا جسے ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں ہرا نہ پائے تھے، اور انہوں نے قائی قبیلے کو مشکلات کا شکار کیے رکھا۔ لیکن بعد ازاں جب وہ مسلمان ہوئے اور جیسے مسلمانوں کی مدد کی، ان کے ان اعمال سے ناظرین خوب متاثر ہوئے، اسی وجہ سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا گئے۔ جی ہاں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں کلیڈیوس کی، جن کا مسلم نام عمر رکھا گیا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا، یہ واحد ایسا جنگجو تھا جسے ارطغرل اور اس کے ساتھی لڑائی میں ہرا نہیں پاتے تھے۔ عیسائیت چھوڑ کر ابن العربی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور شہادت کا درجہ بھی حاصل کیا۔ یقیناً وہ سین آپ نہیں بھولے ہوں گے جبکہ ارطغرل کو ساتھیوں سمیت صلیبی جنگجو پکڑ کر لے جا رہے تھے، اور ابن العربی ان کی مدد کے لیے عمر کو بھیجتے ہیں، اور یہ راستے میں بلا خوف و خطر درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہٹ جو ہمارے راستے سے، اور عمر جواب دیتا ہے کہ ہمت ہے تو ہٹا کر دکھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ارطغرل کو چھڑانے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ جو کیا وہ کون نہیں جانتا۔ حقیقی زندگی میں عمر کا اصلی نام رشاد سٹرک ہے، اور ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عمر اصلی زندگی میں بھی پہلے عیسائی تھے اور بعد میں پوری فیملی سمیت اسلام قبول کیا۔ عمر ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں کام بھی کر چکے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ ارطغرل میں تجربہ کیسا رہا، تو عمر نے کہا کہ ہالی ووڈ کی فلمیں من گھڑت کہانیوں پر مبنی ہوتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ارطغرل ایک سچی داستان ہے، اور مجھے اس عظیم ڈرامے میں کام کرتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہوا ہے۔ دی دین شو کو انٹرویو دیتے ہوئے جب رشاد سٹرک سے پوچھا گیا کہ لوگوں کا خواب ہوتا ہے ہالی ووڈ میں کام کرنا، لیکن آپ کیوں چھوڑ کر آئے، تو ان کا کہنا تھا کہ بے شک یہ بات ہالی ووڈ کو ہی بری لگے، لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ رشاد نے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد 17 سال کی عمر میں بوسنیا سے آسٹریلیا گئے، جہاں آسٹریلیا کا بیشتر حصہ دیکھا، اور اسی دوران ان کی ملاقات ایک خاتون یعنی کہ میری والدہ سے ہوئی، جس کے ساتھ بعد ازاں انہوں نے شادی بھی کی، جس سے ان کے 2 بچے ہوئے۔ اب میری والدہ بچوں کو یعنی ہمیں مذہبی تعلیم دلوانا چاہتی تھی، جس کے لیے انہوں نے ہمیں ایک کیتھولک اسکول بھیجنے کا سوچا، لیکن میرے والد کو اس بات سے اختلاف تھا، جس پر میری والدہ نے کہا کہ چلے جو آپ کا مذہب ہے ہم اس کی تعلیمات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے قرآن و اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا، اور جیسے جیسے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتی گئیں تو حیران رہ گئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جن سوالوں کا جواب مجھے کیتھولک مذہب میں نہیں مل پایا تھا، ان کا جواب مجھے قرآنی تعلیمات حاصل کرنے کے دوران مل گیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام سے بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے میرے والد سے بات کی کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے متعلق تسلی سے ریسرچ کی، اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول بھی کیا۔ عمر یعنی رشاد نے اپنے کریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہالی ووڈ سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حتیٰ کہ مشہور و معروف فلم سپارٹیکس میں مجھے لیڈ رول کی آفر ہوئی، لیکن اس میں مجھے کچھ فحش سین ریکارڈ کرنے کا بھی کہا گیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کیونکہ میں ان کاموں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا تھا۔ عمر کا کہنا تھا
کہ ان کے ان فیصلوں کے پیچھے یقیناً ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ہمیں بھی دینی تعلیمات سکھائیں، اور چھوٹی سی عمر میں بھی اگر ہم کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے اور نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ ہمیں بلا کر نماز پڑھنے کا بھی کہتی۔ اور آپ یقین کریں یہ سب اس ملک میں تھا جہاں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ دا دین شو میں مزید گفتگو کرتے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہالی ووڈ میں فہد سنگھ کے ریکارڈنگ سے انکاری کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری یہاں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ایک خیالی اور جھوٹی دنیا ہے۔ ایک جانب میری والدہ ایک اچھی مسلمان ہیں اور حجاب کرتی ہیں، اور دوسری جانب اگر میں ایسے کام کروں گا تو اسے مجھے بالکل بھی تسلی نہیں مل رہی تھی۔ اور وہاں سے واپسی پر ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی میں نے اذان کی آواز سنی اور سیدھا مسجد میں نماز پڑھنے گیا، اور الحمدللہ اس دن کے بعد سے میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر بوسنیا میں اب اپنی ایک کافی شاپ بھی چلاتے ہیں، جہاں انہوں نے دنیا بھر کی معروف اور مختلف اقسام کی کافی کو متعارف کرایا ہے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے متعدد مرتبہ ناظرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے خود ریسرچ کریں، قرآن اور اسلامی تعلیمات کا خود مطالعہ کریں۔ ناظرین یقیناً یہ کردار جیسا ارطغرل ڈرامے میں دکھایا گیا ہے اپنی حقیقی زندگی میں بھی واقعی شاندار ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی قرآن اور اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال